اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم ولا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا۔ سورۃ النساء آیت نمبر 29 اور 30۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ خطاب مسلمانوں سے ہی ہے۔ لا تأکلوا، تم نہ کھاؤ، اموالکم، اپنے مال کو، بینکم، آپس میں، بالباطل، غلط طریقے سے، باطل طریقے سے۔ کمائی کے جتنے بھی ناجائز طریقے ہیں سب کے سب باطل ہیں، حتیٰ کہ ہیلہ سازی کے ساتھ کسی کا مال کھانا بھی حرام ہے۔ چوری، ڈاکہ، فراڈ، بے ایمانی، سودی کاروبار، یہ سارے حرام اور باطل میں آ جاتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اپنے مال کو جو حلال طریقے سے کمایا ہوا ہو اس کے اندر اسراف کرنا اور اس کو بھی ایسی جگہوں پر خرچ کرنا جو اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک پسندیدہ نہیں ہیں، یہ بھی باطل میں آ جاتا ہے، یہ بھی باطل طریقے سے مال کھانے میں آ جاتا ہے۔ کیونکہ عام طور پر انسان یہ گمان کر لیتا ہے مال کمانے کے بعد کہ میں اس کا مالک ہوں۔ مالک نہیں ہے، امانت ہے آپ کے پاس، اس کو آپ نے تصرف اور خرچ بھی اس طریقے سے کرنا ہے کہ جس میں اللہ کی رضا موجود ہو، مطلوب ہو۔ اس کو اپنی منمانی سے خرچ نہیں کرنا ہے کہ جوا، شراب، بے ایمانی، جھوٹ اور اس طرح کے دوسرے کاموں میں۔ کیونکہ روز قیامت نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ روز قیامت انسان سے یہ بھی سوال کیا جائے گا کہ اس نے مال کہاں سے کمایا، سورس کیا تھا، جائز تھا، ناجائز تھا، اور پھر یہ بھی سوال کیا جائے گا کہ اس مال کو خرچ کہاں کیا تھا۔ اس لیے اس کے بارے میں باز پرس ہونی ہے۔ تو باطل طریقے سے بہرحال کوئی بھی باطل طریقہ اس سے مال نہیں کھانا چاہیے۔ الا ان تکون تجارتا، الا سوائے، ان تکون کہ ہو، تجارتا تجارت، عن تراض منکم، تمہارے درمیان رضامندی سے، یعنی وہ تجارت اور لین دین، صنعت و حرفت وغیرہ جس میں حقیقی باہمی رضامندی شامل ہو، اس کے ذریعے سے کماؤ اور کھاؤ۔ آپس کی رضامندی میں یہ بھی ضروری ہے کہ وہ شرع کے خلاف نہ ہو، کیونکہ وہ حقیقی رضامندی ہوتی ہی نہیں، مجبوری کی رضامندی ہوتی ہے۔ مثلا رشوت اور سود میں بظاہر رضامندی ہے مگر حقیقی نہیں، کیونکہ ایک فریق دوسرے فریق کی مجبوری سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ اسی طرح جوئے اور لاٹری وغیرہ کو دیکھ لیں، یہ دونوں فریق نفع کی موہوم امید کے فریب میں آ کر کھیل رہے ہوتے ہیں۔ اس فریب کو حقیقی رضامندی نہیں کہا جا سکتا۔ پورے طور پر باہمی رضامندی میں یہ چیز بھی داخل ہے کہ جب تک بیچنے والا اور خریدنے والا مجلس بیع سے الگ نہ ہو جائیں اس وقت تک دونوں کو ایک دوسرے کی بیع کو رد کرنے کا اختیار ہے۔ یعنی اگر کوئی آپس میں سودا کر رہے ہیں، کوئی لین دین کر رہے ہیں، تو جب تک وہ ختم نہیں ہو جاتی وہ مجلس، وہ میٹنگ، تب تک ان کو اختیار ہے۔ جس طرح کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خرید و فروخت کرنے والوں میں سے ہر ایک کو بیع فسخ کرنے کا، یعنی بیع ختم کرنے کا اس وقت تک اختیار ہے جب تک وہ آپس میں ایک دوسرے سے جدا نہ ہو جائیں۔ ہاں، سوائے اس تجارت کے جس میں یہ اختیار باقی رکھا جاتا ہے۔ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ ٹائم لے لیا جاتا ہے، 1 دن کا، 2 دن کا، میں اس چیز کو چیک کروں گا، دیکھوں گا، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ مکمل اور فائنل بات ہوگی، تو یہ اختیاری بیع ہوتی ہے، بیع اختیاری سے کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بہرحال وَلَا تَقْتُلُوا، اور تم نہ قتل کرو، انفسکم، اپنے آپ کو۔ پہلا یہ کہ شریعت کی مخالفت کرتے ہوئے حقیقی باہمی رضامندی کے بغیر اگر لین دین کرو گے تو اس کا نتیجہ آپس میں قتل و غارت کا ہوگا، جیسے کہ جوئے کے نتیجے میں ہارنے والوں کے ہاتھوں کئی جیتنے والے قتل ہو جاتے ہیں، لہذا یہ کام مت کرو۔ دوسرا یہ بھی ہے کہ ایک دوسرے کو قتل مت کرو، کیونکہ یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ اور تیسری بات اس کے اندر یہ بھی ہے کہ خودکشی نہ کرو، کیونکہ خودکشی کرنا بہت بڑا گناہ ہے، اور جو شخص جس طریقے سے خودکشی کرتا ہے وہ جہنم میں اسی طریقے سے اپنے آپ کو مارتا ہی رہے گا، جس طرح کہ حدیث مبارکہ میں ہے۔ امام
بخاری اور امام مسلم دونوں نے اس حدیث کو روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے چھری کے ساتھ اپنے آپ کو قتل کیا تو جہنم میں وہ چھری کے ساتھ چھری اس کے ہاتھ میں ہوگی اور وہ اس کے ساتھ اپنے پیٹ کو پھاڑے گا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اسی میں رہے گا۔ اور جس نے اپنے آپ کو زہر سے قتل کیا تو جہنم میں اس کا زہر اس کے ہاتھ میں ہوگا جسے وہ گھونٹ گھونٹ کر پیے گا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اسی میں رہے گا۔ اور جس نے پہاڑ سے گھرا کر اپنے آپ کو قتل کیا تو وہ جہنم کی آگ میں گرتا رہے گا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اسی میں رہے گا۔ تو بہرحال اپنے آپ کو قتل کرنا یہ بھی جائز نہیں ہے۔ ان اللہ کان بکم رحیمہ، اللہ تعالیٰ یقین اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہی بڑے ہی رحم کرنے والے ہیں۔ ومن یفعل ذلک، اور جو بھی یہ کرے گا عدوانا سرکشی کے ساتھ، چاہے وہ مال کا کھانا ہے چاہے وہ جان لینا ہے، اب جو بھی یہ کام کرے گا ظلماً اور ظلم کے ساتھ، فسوف پس ان قریب، فسوف پس نسلی ہم اسے ڈال دیں گے نارا آگ میں، یعنی ایسے شخص کا پھر جو انجام ہوگا وہ جہنم ہے، چاہے کوئی کسی کا مال کھاتا ہے ناجائز طریقے سے، جس طرح قرآن مجید میں ایک اور جگہ پر ارشاد فرمایا کہ وہ اپنے پیٹ میں نہیں بھرتے سوائے آگ کے، یعنی جو دوسروں کا مال کھاتے ہیں، چاہے وہ یتیموں کا ہے چاہے وہ وراثت کا مال کسی کا کھا رہے ہیں یا کسی اور ناجائز طریقے سے کھا رہے ہیں، وہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں تو ان کو آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اب اس انداز کو دیکھیے، وَكَانَ اللَّهُ، اور اللہ تعالیٰ پر ہمیشہ سے یہ معاملہ آسان ہی رہا ہے، یہ کوئی معاملہ اللہ تعالیٰ کے لیے مشکل نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جہنم میں پھینک دے۔ یہ اس کانسیپٹ کی، نظریے کی جو ہے خاص طور پہ نفی کی گئی ہے، جو کہ جو لوگ یہ سوچ لیتے ہیں کہ جنت تو ہے ہی ہمارے لیے، ہم جو بھی کرتے رہیں، جو بھی ہمارے عمل ہوں، جنت تو ہے ہی ہمارے لیے۔ یہی غلط فہمی یہود و نصارہ کو ہوئی تھی، اور یہی غلط فہمی آج ہم مسلمانوں کو ہے کہ کچھ بھی ہو جی، ہم تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہی ہیں، جنت ہے ہی ہمارے لیے۔ جنت اس کے لیے ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی بندگی، اتباع اور بندگی کرنے والا ہے، اللہ کی بندگی کرے گا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے گا، آپ کی بتائی ہوئی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارے گا، انہی کے لیے جنت ہے۔ اور جو اس سے روگردانی کریں گے، عدوان اور سرکشی اختیار کریں گے، ظلم کریں گے، تو پھر ایسے لوگوں کا ٹھکانہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے ہیں جہنم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے جو جہنم میں لے جانے والے ہیں، اور ان کاموں کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو اللہ کی رضا کا سبب بنتے ہیں۔ وما علیہ الا البلاغ۔